پاکلام کو میرے ساتھ میں بولیے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 119واں زبور ہے 105ویں آیت سے 112ویں آیت تک ہم تلاوت کریں۔ خداوند کے زندہ پاکلام میں سے 119واں زبور داؤد کے مزامیر میں سے 119واں زبور 105ویں آیت سے 112ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاکلام میں یوں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی۔ میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں، تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ میں بڑی مصیبت میں ہوں، اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ اے خداوند مجھے میرے منہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے۔ میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا۔ شریروں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے۔ خدا ان کا شکر اس کے کلام کے لیے سب کے آمین۔ آمین۔ مسیحیت میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں اس بات کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ خدا ہمیں محفوظ کرتا اور اپنے لیے قائم کرتا۔ خدا ان کی مہربانی۔ تھوڑی دیر پہلے جماعت میں سکھا رہا تھا، کینیڈا میں 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، اور جب پہلے دن 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا تو کینیڈا جیسے سردی کے ملک میں جب گرمی آئی، ایک ہی دن میں 233 لوگ مر گئے گرمی سے، کیونکہ انہیں عادت تھی سردی میں رہنے کی، برف میں رہنے کی، گرم کپڑے پہننے کی۔ جب ایک ہی دفعہ سورج کی تپش بھی، میں پڑھ رہا تھا کہ 54 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اتنی زیادہ دھوپ، اتنی زیادہ گرمی، جس سے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 233 لوگ مر گئے گرمی سے۔ رام کا شکر گزار ہوں، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہم سارے موسم انجوائے کرتے ہیں۔ گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، بہار آتی ہے، برسات ہوتی ہے، ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ پتوں پہ نئے پودے، نئے پتے کیسے آتے پودوں پہ، ہم وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پتے جھڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم کتنا اچھا سب کچھ محسوس کرتے ہیں، لیکن افسردہ نہ ہو۔ ہر دن کی اپنی ایک جگہ ہے، ہر موسم کی اپنی ایک جگہ ہے۔ ہاں، ان دنوں میں احتیاط کریں، پانی کا مناسب استعمال کریں۔ آپ زیادہ پئیں گے تو میں دموانا چرچ میں تھا، کافی سارے لوگ بیمار تھے، کوئی ٹائیفائڈ میں تھا، کوئی ہیضے میں تھا، کوئی بخار میں تھا۔ انہی دنوں کی یہ وبائیں ہیں، یہ بار بار لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ اپنا خیال کریں۔ ہم کتنا اپنا خیال کر سکتے ہیں؟ ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری صحت برقرار رہے۔ میں اکثر جب لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں، میں چائے پینے سے اوائڈ کرتا ہوں۔ گرمی ویسے بہت زیادہ ہے، چائے پینے سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ گرمی ہے ہم چائے نہ پئیں۔ لیکن کئی دفعہ مجھے لوگ سجیسٹ کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، والد صاحب دن میں 1-2 بار چائے پینی چاہیے، جس سے آپ کا باڈی ٹیمپریچر اچھا رہتا ہے، آپ کے باڈی میں جو پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے۔ آج میں جو سکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہم جسموں کی نشو و نما میں تو بہت غور کرتے ہیں۔ ہم اپنے چہرے کو اچھا چمکانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم اپنے جسموں کو اچھا بنانے کے لیے اچھا پہن لیتے ہیں، اپنے ذہن کو اچھا نشو و نما پانے کے لیے اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن ہم روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ آج بڑی بات ہے، ہم روح کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ میں صبح بھی سکھا رہا تھا، ابھی بھی سکھاؤں، یسوع نے کہا انسان سب کچھ حاصل کرے، اپنے بدن کو اچھا بنا لے، اپنی سول کو اچھا بنا لے، لیکن اپنی روح کا نقصان کرے تو کیا فائدہ؟ سب کچھ اچھا ہو، آپ سب کچھ اچھا بنا رہے ہیں، سب کچھ اچھا خرید رہے ہوں، لیکن آپ کی روح ناقص رہ جائے، آپ کی روح کمزور رہ جائے تو کیا فائدہ؟ آپ اتنا کچھ اچھا کر رہے تھے لیکن آپ اپنی روح کی فکر نہیں کی، مطلب آپ کی زندگی بیکار ہے، آپ خالی ہیں، آپ کے اندر کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، زیادہ تر مضبوط آنے والے شخص یا لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندر روح خالی ہوتی ہے، ہمارے اندر خدا نہیں ہوتا۔ بڑے فخر سے ہم مسیح ہیں، لیکن پولوس رومیو کی خط میں کہتا ہے کہ تکبر اور فخر صرف یسوع کو جائز ہے اور کسی کو نہیں۔ ہم کتنے فخر سے خود کو مسیح کہتے ہیں، لیکن ہم مسیحی بن نہیں پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم روحانی طور پر آج بھی کمزور ہیں، ہماری روح کمزور ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہیں، ہم نے تکلیفوں کو جھیلنا سیکھ لیا ہے لیکن تکلیفوں سے آزاد ہونا نہیں سیکھا۔ ہم تکلیفیں محسوس کرتے ہیں، خدا کو کوستے عمر گزر جاتی ہے۔ اے خدا نے میرے کام سے کوئی سزا دی، چھوٹا بچہ خداوند سے سو گیا، اسی پریشان ہو جاتے ہیں، بزرگ چلے جاوے اسی پھر بھی پریشان ہونے، لیکن کبھی لبے ہی نہیں کہ ساڈے اندر دی کمزوری کی سی، اسی اپنے خاندان سے اتنے کمزور کیوں سی، ساڈے اندر کیڑی روحانی کمی سی کہ اسی ویکھ ہی نہ پائے کہ خدا کی مرضی کی سی، اسی ویکھ ہی نہ سکے کہ خدا ساڈی زندگی تو کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں پریشان ہوتا ہوں، اس لیے ہوتا ہوں کہ جب ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، میں خاندانوں کو سکھانے کی بات کرتا ہوں کہ لوگ ارد گرد ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بھگت بھی کہتے تھے، انہوں نے برا برا کہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لوگ جی ہوں بڑی دعا ہو رہی ہے اور لوگ کی بڑے دعا تو ہو گئے ہیں، ایسا ہے، ہم ایسے دنیاوی لوگ ہیں۔ میں گزرے دن جب کموانا چرچ میں تھا، میں خاندان میں تھا اور وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ارد گرد کے لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے، جب میں دعا کے لیے چرچ آتی ہوں، میرا دعا کی طرف رجحان بہت ہے، میں اپنے گھر میں دعا کرتی ہوں، لوگ مجھے بری بری باتیں کرتے ہیں، خدا کے ماننے والوں کو لوگ مذاق نہیں اڑاتے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں آیا ہی ایسا ہے، ہم اچھی باتیں سیکھنے کی طرف کم جاتے ہیں، بروں کو یا بری باتوں کو اپنانے میں ہم جلدی کرتے ہیں۔ آج جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں وہ صرف روح سے، اس لیے اس کو سننے والے غصہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روح میں سن رہے ہیں، اگر آپ روح میں محسوس کر رہے ہیں تو وہ زندگی میں اگلے دن اچھے لانے والا ہے، وہ آپ کی زندگی میں اگلے دن برکت کے لائے گا اگر آپ روح کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اگر آپ کے روح کے کان بند ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریے اور دعا مانگنا شروع کریں، صرف چند سیکنڈز کے لیے کہ خدا تو مجھے مضبوط کرے، میرے روحانی کان کھول، میری روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ میں تیری آواز کو بہتر طور پر سن سکوں۔ آئیں صرف چند سیکنڈز کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھیں۔ ہاللیلویا۔ اے خدا تیری آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے، وہ آواز جس کے آنے سے پہاڑ لرز جائے، ایسی آواز جس کے ہونے سے نبیوں کے حمل گر جاتے۔ اے خدا ان ایسی آواز جو ہمارے گناہوں کو جھنجھوڑتی ہے، یسوع کے نام سے ہمارے کانوں میں ہمیں سنائی دے، خدا کے بیٹے کے نام سے۔ کلام میں لکھا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، 119ویں زبور کا 14واں حصہ ہے جسے ہم گاتے ہیں، چراغ ہے میرے پیرالے کلام کے، 14واں حصہ ہے 119واں زبور کلام مقدس میں
سب سے لمبا زبور ہے، 150 مزامیر میں سے 150 زبوروں میں سے سب سے لمبا زبور، اور سارا زبور 4 باتوں پہ زور دیتا۔ پہلی بات خدا کی شہادتوں پر، دوسری بات خدا کے حکموں پر، تیسری بات خداوند کے قانون پر، اور آخری بات خداوند کے قوانین پر۔ وہ سارے قوانین، وہ سارے حکم جو خداوند کے کلام میں لکھے ہیں، زبور نبی داؤد کہتا ہے کہ خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ ہو۔ یہ 119واں زبور بار بار اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اپنے گھروں میں جا کے پڑھیں گے، آپ بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بار بار ہر دوسری لائن میں کلام کا ذکر آئے گا، ہر دوسری لائن میں شہادتوں کا ذکر آئے گا، ہر دوسری لائن میں خدا کے قوانین کا ذکر آئے گا، ہر دوسری لائن میں بار بار یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملے گی کہ خدا تو انصاف کرنے والا۔ اس بات کی شہادت ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کے حکموں کے علاوہ زندگی بے ڈنگی ہے۔ قانون نہیں ہوتے تو انسان آوارہ ہو جاتا، ایسا ہے، ہم بے ڈنگے ہو جائیں گے، اپنی مرضی سے چیزیں کرنا شروع کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہمارے شہر کا ماحول خراب ہو جائے۔ جب کوئی قانون کی بالادستی کو بہتر نہیں جانے گا، جب کوئی قوانین کو پورا نہیں کرے گا، جب ہمارے مسیحیت میں دیے گئے آئین کو کوئی استعمال نہیں کرے گا تو ہماری زندگی بے ڈنگی ہو جائے گی، بے قاعدہ ہو جائے گی، اس میں کوئی اچھی شیپ نظر نہیں آئے گی، کوئی سانچہ نہیں ہو تو چیز کی شکل اچھی بن نہیں پاتی۔ سانچہ ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو ڈھالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جسے ہم اردو یا انگریزی میں ڈائی کہتے ہیں، ڈائی ہونا۔ یہاں پر جو میں آپ سے باتیں کرنے چاہ رہا ہوں وہ روح کی بات ہے، ایسی باتیں جہاں پر ہم ان باتوں کو بہتر طور پر یہ سیکھ سکیں گے کہ وہی خدا جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا اور دن کے وقت بادل بن کے ان کے ساتھ چلتا رہا، کبھی درمیان میں، کبھی ان کے پیچھے، کبھی ان کے آگے، کبھی ان کے دائیں، کبھی ان کے بائیں، دن کے وقت چلتا رہا کہ وہ جو سورج کی روشنی آگ کی طرح برس رہی ہے وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہی خدا جس کی روشنی آگ کے ستون میں ہوتی اور وہ رات رات بنی اسرائیل کے ساتھ آگ کا ستون بن کر چلتا رہا، پھر سے وہی باتیں، کبھی ان کے آگے، کبھی بیچ میں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کہ میرے لوگ کہیں بھٹک نہ جائیں، وہ رستہ کبھی اندھیرے میں بھول نہ جائے۔ خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ سب کچھ کیا تھا؟ خدا کا کلام تھا۔ ایسا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشن۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا، اور رہنما خدا کا کلام چنتا، لیڈرز بناتا ہے خدا کا کلام، رہنما بناتا، قیادت کرنے والے چنتا ہے خدا۔ آپ موسیٰ کو دیکھ لیجیے، موسیٰ خداوند کے کلام کی وجہ سے خداوند نے اسے اپنے لیے بلا لیا۔ موسیٰ بڑے بہانے کرتا تھا، بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، کہنے لگا میں کیا بولوں گا، مجھے کس نے بھیجا ہے، فرعون کے سامنے جاؤں گا تو میں کس طرح اسے بتاؤں گا کس شخص نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو خدا نے کہا اسے تو کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا۔ خدا نے کہا کہ میرے وجود کا اظہار کرنا کہ میں ہوں۔ اس نے بھیجا ہے جو زندہ ہے، اس نے بھیجا ہے جو قائم ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، خدا کا کلام رہنما بناتا۔ ہم اپنی مرضی سے کبھی نہیں۔ آپ ساؤل کی بلاہٹ کو دیکھیں، ساؤل جو پہلا بادشاہ تھا، سب سے چھوٹے قبیلے میں سے تھا۔ میں پچھلی دعا سکھا رہا تھا، اگر آپ سن رہے تھے، سب سے چھوٹے قبیلے بنیامینی قبیلے سے تھا۔ یوسف کے بعد سب سے چھوٹا بیٹا بنیامین تھا۔ بنیامین کے قبیلے سے ساؤل کو خدا نے چنا،
اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتا کہ میں کیسے چنا گیا، میں تو سب سے چھوٹے قبیلے میں سے تھا، میں تو سب سے چھوٹے قبیلے کے، سب سے چھوٹے شہر کے، سب سے چھوٹے گاؤں کے، سب سے چھوٹے خاندان سے، لیکن خدا کا کلام لوگوں کو سننا، آپ اس کا انتخاب نہ کریں۔ پھر سے کہہ رہے ہیں، بیٹا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی۔ خدا کا کلام مقرر کرتا، خدا کا کلام قائم کرتا، اور وہی کلام جب ہمیں روشنی دیتا ہے تو روشنی میں چلنے سے ہماری زندگیاں آج بھی ہمیشہ کی زندگی میں بدل جاتی ہیں۔ اور روشنی یسوع مسیح ہے، اور دروازہ بھی یسوع مسیح، چرواہا بھی یسوع مسیح۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یسوع نے اسی لیے کہا دنیا کا نور میں، اور پھر کہا متی کے عجیبی بیان میں پہاڑی بات میں یسوع ہم سبوں کو پکار رہے تھے اور کہنے لگا یسوع تم دنیا کے نور ہو۔ پھر کہا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا، مطلب وہ روشنی جو یسوع سے نکل رہی تھی آج ہم سبوں میں ہے۔ اگر آپ بجھے ہوئے ہیں تو مطلب آپ خدا کی روشنی کو جانتے رہیں، آپ جانتے رہیں۔ وہی کلام جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چراغ یسوع نے آپ کے بدن میں جلائے تھے، آپ کے بدن میں جلائے تھے، آپ کی سستی نے انہیں بجھا دیا۔ آج روشنی آپ پر واضح کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اپنی خاندانی پریشانیوں کو خدا ان کے سامنے بڑا کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں پریشانیاں جب خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں تو فخر سے کہا کریں اے خدا تو بڑا ہے، میری پریشانیاں چھوٹی ہیں، اے خدا تو حل کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یسوع خود کہتا ہے تھکے باندھے بوجھ سے دبے ہوئے لوگ سب میرے پاس ہیں، میں تمہیں آرام دوں۔ جب یسوع کر سکتا ہے تو پھر ہم اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے کیوں ہیں؟ جب یسوع کر سکتا ہے تو پھر ہم روشنی میں کیوں نہیں چل رہے؟ ہمیں روشنی میں چلنا چاہیے۔ یسوع نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ دوبارہ تاریکی میں نہیں چلے گا۔ تو پھر ہمارے اندر اندھیرا کیوں ہے؟ حسد کا، لالچ کا، ریاکاری کا، غیبت کا، جھوٹ کا، لعنتیں بھری ہیں، یہ اندھیرا ہے کیوں ہے؟ جب یسوع ہمارے پاس ہے تو پھر اندھیرے کی جگہ نہیں۔ پیدائش کے پہلے باب میں 30 آیت میں جب خدا نے پہلا تخلیق کا کام کیا تو لکھا کہ خدا نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ تاریکی مایوسی ہے، گناہ ہے، روشنی زندگی ہے۔ مایوسی ہمیں موت کی طرف لے کے جائے گی، اور روشنی جو تاریکی ہے وہ ہمیں موت کی طرف لے کے جائے گی، اور روشنی ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چناؤ کرنا کہ ہم روشنی میں چل رہے ہیں یا ہم ابھی بھی تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے اس پر قائم رہوں گا۔ وہ حلف اٹھا رہا ہے کہ خدا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے کلام پر قائم رہوں گا اور تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ ہم میں سے کتنے ایسا کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے، ہم میں سے کتنوں نے قسم کھائی؟ میں اکثر کہتا ہوں ہم سال کے شروع میں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اے خدا یہ سال میں تیرے لیے سارا کچھ کروں گا، یہ سال میں تیرے لیے فلاں کروں گا، یہ سال میں تیرے لیے فلاں کروں گا، اور وہ وعدے اسی تاریخ میں ختم ہو جاتے۔ پہلی تاریخ ہم داؤد کی طرح بن جائیں جو کہتا کہ خداوند میں نے اوت لیا، میں نے حلف اٹھایا کہ میں تیرے کلام پر قائم رہوں گا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے، میں پھر سے دہراؤں گا، میں نے شروع میں آیت بولی کہ داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہماری زندگی تاریکی میں ہے۔ اگر یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے تو پھر اس کو پہچانیں۔ اسی لیے 139 زبور میں داؤد کہتا ہے میں کہاں چلا جاؤں، میں جہاں بھی جاؤں وہاں پر تو ہے، آسمان پر جاؤں تو آسمان تیرا تخت ہے، زمین پر رہوں تو زمین بھی تیری ہے، میں زمین کے نیچے بھی چلے جاؤں تو وہ بھی تیری تخلیق کا حصہ ہے۔ میں
سمندروں کی انتہا میں بھی چلا جاؤں وہاں پر بھی تم مجھے پہچان دے. کہاں جائیں گے, کتنا گم ہو جائیں, آپ خدا سے کبھی گم نہیں ہو سکتے. آپ گمنامی کی زندگی خدا سے دور رہ کے گزار نہیں سکتے. اگر آپ روحانی طور پر خالی ہیں تو ہمیں اپنی روحوں کو جھنجھوڑنا ہوگا, ہمیں اپنی روحوں کو جگانا ہوگا تاکہ روحیں جاگے, جسم گھٹے, روح بڑھے. کیونکہ روح کے بڑھنے سے ہم پاک دل ہو جائیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مصیبتیں جسم کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہیں. مصیبتیں کبھی کبھی ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے خدا کی طرف سے بھی آتی ہیں, تاکہ خدا ہمیں ان مصیبتوں سے گزار کے ہمارا امتحان لے اور ہم اچھے مقام پر پہنچ جائیں. اسی لیے داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. وہ کہتا ہے کہ تیری طرف سے آنے والی مصیبت سے, تیری طرف سے آنے والے امتحان کی وجہ سے میں نے تیرے قانون کو سیکھ لیا, میں نے تیری باتوں کو سیکھ لیا ہے. اب میں نے ایک سانچہ دیکھ لیا ہے, میں اس سانچے میں خود کو فٹ کروں گا تاکہ میں اس کے خلاف نہ چلوں. میں اس سانچے میں ڈھلوں گا, میں اس سانچے میں اپنے آپ کو اتار لوں گا. اسی لیے وہ وعدہ کرتا ہے, قسم کھاتا ہے کہ میں اس سانچے پر قائم رہوں گا. اور پھر یہاں پر کہتا ہے کہ خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ رکھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسی 119 زبور میں کہ وہ اپنا کلام نازل کرتے سب کو شفا دیتا. مطلب یہ ہوا کہ کلام ہے تو زندگی ہے, کلام نہیں ہے تو موت واقع ہو جائے. کلام ہے تو روشنی ہے, تاریکی ہے تو مطلب آپ کنویں میں گرنے والے. کلام ہے تو یسوع ہے. اگر کلام نہیں ہے, تاریکی ہے, تو مطلب آپ نے شیطان کے ہاتھوں میں خود کو سپرد کر دیا. مطلب آپ کی زندگی ابھی خالی ہے. لیکن ایک بات سکھانا چاہتا ہوں, اپنی جان کو خدا کے سامنے پیش کر. داؤد کہتے ہیں 109 آیت میں لکھا ہے میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں شریعت کو نہیں بھولتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جتنی مرضی مصیبتیں ہوں, جتنی مرضی تکلیفیں ہوں, شیطان نے مجھے آڑے لیا ہو, شیطان نے مجھے گھیر لیا ہو, شیطان نے میرے خاندان کو خراب کیا ہو, لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری شریعت نہیں بھولوں گا, میں کبھی تیرے حکموں سے نہیں بھاگوں گا. ایسا بننا یہ سب سے ضروری بات ہے. خدا کا کلام کہتا ہے اگر آپ خداوند کے ساتھ ہیں, جس قدر آپ خداوند کے نزدیک جائیں گے, زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا اتنا ہی آپ کے نزدیک آئے. پھر شریروں کے پھندے آپ کے لیے نہیں بنے. شیطان اپنے چیلوں کا استعمال آپ کے خلاف نہیں کر سکے گا. کب؟ جب آپ کلام کی روشنی میں چل رہے ہیں, جب آپ خدا کی حضوری میں حلف اٹھا لیں گے کہ آپ اس کے خلاف نہیں چلیں, آپ خدا کے ساتھ رہیں, خدا کے حکموں پر عمل کریں. اور میں سکھانا چاہتا ہوں خدا کا کلام زندگی ہے, ہمیں زندگی کو لینا ہے. میں پھر سے ہوشیہ کی صحیفے کی آیت دہراؤں گا, روز دہراتا ہوں سب کی آیت, سب کے عبادت میں ابھی پھر سے آپ سے بانٹوں گا. اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اپنی بد کرداریوں کو یاد کر کر کے خدا سے معافی مانگو. ہوشیہ کی صحیفے میں لکھا ہے اپنی بد کرداری کو یاد کر کر کے خدا کے سامنے رکھو, خدا معاف کرے گا. اگر زندگی ابھی تک اندھیرے میں گزار رہے تھے, صرف یسوع کو نام ہی قبول کر رہے تھے, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, توبہ کریں. میں صبح بھی کہہ رہا تھا, رات میں نے چرچ میں بھی کہا, کموانا چرچ میں لوگوں کو بپتسموں کی تاریخیں تو بہت یاد ہوتی ہیں, لیکن یہ کبھی یاد نہیں کیا کہ ہم نے عمل کر کیا, ہم خداوند کے حکم پر کتنا چل رہے تھے. یہ کبھی کسی کو نہیں آتا, کیونکہ ہم اتنا جانتے کہ اسی یسوع کو قبول کر لیا. حالانکہ اسی کون ہوں کہ اسی یسوع کو قبول کریے. وہ تو کہتا ہے تسی مینوں نہیں چنیا بلکہ میں تمہیں چنیا. تے اسی کون ہوں یسوع کو قبول کرنا رہے. ساڈے تے گناہ بھی اتنے زیادہ نے. افسیوں کے خط سے لکھا ہے کہ ساڈے تے نیک کمال بھی ایسے نہیں سن کہ خدا سانوں قبول کر لے, لیکن یہ خدا کی مہربانی, اس نے ہمیں قبول کیا. ہمارے گناہ
कितने ज्यादा थे, लेकिन यीशु ने वो सारा बोझ उठाया। अब बोझ उठाए जाने की वजह से हम आजाद हो गए। इसलिए कभी दुआ में बैठे उस बोझ को महसूस करें जो यीशु ने उठाया है हम सबके गुनाह। फिर आप यीशु की रोशनी को कभी दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि यीशु है तो आज दुनिया में जिंदगी है। देखा है ना, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। इसलिए हमें जिंदगी की तरफ आना है। सुस्तियां छोड़ दें, मौसम की फिक्र ना करें। बहुत सारे घरों पर सब बड़ी गर्मी है, चर्च नहीं आया था। मुझे नहीं समझ आती हमारा ईमान कैसे बढ़ेगा। मतलब आप बहाने कर रहे हैं खुदावंद के घर ना आने के। बीमारियों के बहाने तब करें जब खुदावंद इसका हल ना दे दे। अगर खुदावंद के पास हल है तो उसने आपके लिए अपने बेटे के कोड़े मरवाए ताकि आपकी बीमारियां न हो। हम अपनी फिक्र इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो हमारी फिक्र ही नहीं करता। वो हमारी फिक्र करता, वो हमें सुस्ती से भी निकालेगा, बीमारियों से भी आजाद करेगा, तब जब हम ईमान से उसके पास आए। आपको पता है हमारी शिफाएं लेट ही इस वजह से होती हैं क्योंकि हमारे ईमान मजबूत नहीं होता। जब ईमान मजबूत होते हैं तो कहने पे सब कुछ होना शुरू होता है। इसलिए ऐसे बहाने छोड़े। आज तालाब बहुत कम है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बहाने हैं। घरों में भी तो गर्मी है, खुदा के पास आएंगे तो बरकत मिलेगा। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, खुदा उनकी बरकत वासी करें। खुदा का कलाम जो रोशनी से भरा है और उसकी रोशनी से हमारे बदनों के चिराग कलाम की वजह से जलते हैं, उन चिरागों को जलते रहने देंगे तो बरकत का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने आप को कायम करें, सरों को झुकाएं, दुआ मांगे।